جب شرک کی ڈیفینیشن کی بات آتی ہے تو اسکالرس شرک کی ڈیفینیشن میں کہتے ہیں کہ یہ چیز ذہن میں رکھیں، ڈیفینیشن کسی بھی ایسی چیز کی جس کا تعلق دین سے بنتا ہے سب سے اچھی وہ ہو سکتی ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو یا قرآن اور سنت سے جو ملتی ہو۔ سب سے اچھی شرک کی ڈیفینیشن آپ کو اور مجھے کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے یا سنت سے۔ تو شرک کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو اور مجھے قرآن اور سنت کا رخ کرنا ہوگا، انہی سورسز کی طرف مجھے اور آپ کو مڑنا ہوگا۔ سورۃ البقرہ قرآن میں آتی ہے جس کی آیت نمبر 22 میں آیا 22 میں، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور تمہارے لیے پھل نکالے بطور رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے مد مقابل مت بناؤ، مت ڈکلیئر کرو اللہ کے برابر بھی کسی کو لا کر، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ آپ اور میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں آپ کا اور میرا پہلا سٹیٹمنٹ، کانشیس سٹیٹمنٹ ہے ہی کلمہ شہادت کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو ایک شرک کی ڈیفینیشن میں اسکالر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرو، جبکہ کہ تم جانتے ہو کہ اللہ واحد ہے، الواحد ہے۔ اللہ کے ساتھ پارٹنرز بنانا شرک ہو گیا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4477، اس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اللہ کی نظر میں شرک کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ تو آپ کو ایک ڈیفینیشن قرآن کی مل گئی، ایک ڈیفینیشن آپ کو حدیث کی مل گئی، صحیح بخاری حدیث نمبر 4477 صحیح بخاری میں آتی ہے۔ اور یہی حدیث آپ کو اکثر اسکالرز شرک کی ڈیفینیشن میں بتاتے ہوئے ملتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یہ بھی حدیث آپ کو شرک کی ڈیفینیشن میں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو مد مقابل بنا دے جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ان تقتل ولدک خشیتک ان یطعم معک، یہ کہ انسان اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر دے کہ کل کو وہ تمہارے ساتھ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گا، یہ دوسرا گناہ۔ اور پھر فرمایا، ان تزانی حلیلۃ جارک، یہ کہ تم اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ یہ بھی شرک کی ڈیفینیشن کے اندر اسکالرز حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، اور یہ حدیث آپ کو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، احمد میں روایت کی ہوئی مل جاتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی انسان نے زندگی شرک پر گزاری ہو لیکن موت کے وقت توحید پر اس کو آنے کا موقع مل گیا، یعنی اس نے توبہ کر لی شرک سے اور ایک اللہ کی بندگی کا اظہار کر دیا، اب یہ چیز انسان کی نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ دیکھیں زیادہ تر صحابہ جو تھے، میجورٹی صحابہ اسلام سے پہلے کس معاشرے کا حصہ تھے؟ مشرک معاشرے کا حصہ تھے نا۔ آخر اسی معاشرے میں چلتے پھرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، معاملات کرتے تھے، رسموں میں انوالو ہوتے تھے، وہ معاشرہ جس کی بنیاد شرک تھی۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ سب بہترین انسان بن گئے۔ اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ شرک جو ہے یہ اصل میں انسان کو اس کی فطرت سے ڈیویٹ کر دیتا ہے۔ جب علم آتا ہے تو انسان واپس پلٹنا چاہتا ہے۔ توحید انسان کی فطری حالت ہے، نیچرل سٹیٹ ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا فطری عمل ہے۔ اور آپ یہ بات شرک کے بارے میں اور توحید کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معاشروں کے اندر، دنیا میں شرک جو تھا وہ بعد میں پیدا ہوا،
توحید شروع سے تھی. شرک کی ضد کیا ہے؟ توحید. شرک بعد میں معاشرے کے اندر آیا, دنیا کے اندر آیا. توحید پہلے سے موجود تھی انسانیت میں, اور شروع میں انسانیت صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتی تھی اور کسی چیز کی عبادت نہیں کرتی تھی. یہی ہم مسلمانوں کا بلیف ہے, یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے.